نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر دم ذریعہ علاج۔ ہم اس میں جادو کے علاج کے متعلق کچھ دعائیں سیکھ رہے ہیں۔ ان دعاؤں کے دو حصے تھے، ایک وہ تھے کہ جن کو جادو کا اثر ہونے سے پہلے مانگنا ہے، وہ ہو چکی۔ اب ہم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے یا کسی دوسرے کے اوپر کسی اثر کی کیفیت محسوس ہو، کوئی انیوژل چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرے۔ تو الحمدللہ اس میں ہم 8 دعائیں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم 9ویں دعا پہ کریں گے، پیج نمبر 17 پہلا بالکل شروع میں آپ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو دعا ہے یہاں تو ہم اس کو دعا پہ کریں، لیکن آپ کو یہ کتابوں میں جبرائیل علیہ السلام کے دم کی نام سے بھی ملے گی۔ یعنی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، ہوتے ہیں انسان بیمار، نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں، لیکن علاج کے طریقے فرق ہوتے ہیں اور اظہار کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ اس کی ایک خاص خوبی کہ ایک فرشتے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے اوپر کہلوائی اور آج ہم تک پہنچ گئی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ ارقیک ارقیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ میں دونوں قاف آ رہے ہیں نا، قا اور کا۔ تو اگر آپ اس کو ایسے پڑھتے ہیں ارقیکا تو ٹھیک پڑھا، یا آپ اس کو پڑھتے ہیں ارقیقا، نہیں، یہاں آپ فرق محسوس کریں گے اور آپ کو تجوید کے سیشن کو اٹینڈ کرنے کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ تو یہاں قاف اور کاف کا اتنا مائنیوٹ سا فرق ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو معنی ہی بدل جائیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اب آپ کو بتانے کے لیے میں تھوڑا سا رک رک کے بول رہی، ارقیکا، قی کا، قا کا، قا کا، یعنی دونوں کا فرق اتنا ہلکا سا کہ شروع میں خود کو بھی نہیں پتا چلتا، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں ارقیکا من کلی شیئن یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ دہراتے ہیں ایک بار کیونکہ اس میں تھوڑے سے الفاظ ایسے ہیں جن کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اب اس کا لفظی ترجمہ لکھیے گا۔ آپ کو آج اس میں سے ایک لفظ ملے گا جو خوشی ہوگی جب سنتے ہیں، لیکن اس دعا میں آپ اس کو بھی پہچان نہیں پا رہے ہوں گے۔ تو لکھتے ہیں بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، بسم اللہ 7 نام اللہ کے، ارقیک میں رقیہ کرتا ہوں تم پر۔ اب یہ میں نے جان کے پڑھا ہے کیونکہ لفظ رقیہ ہے، اس میں بہت معروف لفظ ہے، آج کل لوگ اس کے بارے میں کافی زیادہ کیوریس ہے، اور یہاں اس کا معنی کیا ہے اب میں اردو میں بولوں گی۔ رقیہ اصل میں عربی کا ہی لفظ تھا، لیکن یہ ترجمہ میں نے آپ کو تھوڑا سا شعور دلانے کے لیے کیا کہ اس لفظ میں ارقیکہ میں رقیہ ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں دم کرتا ہوں تجھ کو، من سے، کلی ہر، شیئن چیز، یؤذیکا جو تکلیف دے تجھ کو، ومن شر اور شر سے، کلی نفس ہر نفس کے، او یا عین آنکھ یا نگاہ، حاسد حسد کرنے والے کی، اللہ اللہ یشفیک شفا دے تجھ کو، بسم اللہ 7 نام اللہ کے، ارقیکہ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ پورا ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں،
تجھے تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر انسان یا حسد کرنے والی نظر کے شر سے۔ اللہ تجھے شفا دے، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع ہو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور بلکہ اس کے اپوزٹ بھی آپ کی روایت ملتی ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر ہے، اور ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کٹے کو۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورۃ کوثر میں آتا ہے، ان نشانیہ کا ہول ابتر۔ کیا مطلب؟ کہ جڑ کٹ جائے گی، یعنی وہ فلرش نہیں کرے گا۔ کتنے کام ہم زندگی میں شروع کرتے ہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ ادھورے منصوبے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ ڈریمز جو کبھی ٹرو نہ ہوئے، یہ اللہ کے نام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر، بعض دفعہ ایموشنلی، بعض دفعہ کسی کو دیکھ کر کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام آگے بڑھے، پھیلے، تو اس میں اللہ کا نام ڈالیے۔ چاہے وہ کام دنیا کا ہے، چاہے وہ دین کا ہے، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن میں کریں تو وہ کام بڑھے گا۔ جی، امام مالک نے ایک کتاب لکھی تھی موتا، میم واو تو الف۔ تو جب وہ کتاب بہت معروف ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کی نقل میں اور کتابیں لکھی، ان کے نام میں بھی کہیں نہ کہیں موتا لگایا۔ تو امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں نے آپ کی کتاب جیسی نام رکھ کے اور کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں، یعنی ان کو وارن کیا کہ کاپی ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری، یعنی اپنی زبان میں کہنے لگے کوئی بات نہیں، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے کوئی کرے گا وہی بچے گا۔ اور آج یہ بات ان کی 100% سچ ہے۔ آج صرف ایک ہی موتا ہے مارکیٹ میں جس کو موتا امام مالک کہتے ہیں۔ دوسروں نے کوشش تو کی لیکن وہ سٹینڈرڈ نہیں بنا سکے تو وہ کام ختم ہو گیا۔ تو جس چیز میں اللہ کا نام آئے گا نا، اور یاد رکھیے کہ میں آپ اس کو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام، 113 آیتیں پڑھیں تو اللہ کا نام۔ ہم بسم اللہ کو کہاں سوچتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، اور کیا سوچتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ ہی توکلت۔ ہم نے اس بسم اللہ کو 2 3 4 دعاؤں کے ساتھ یا کچھ کاموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، حالانکہ بسم اللہ بندے مومن کی صبح سے لے کے رات کے ہر کام کے اندر ہوگا۔ بسم اللہ کے ہر کام سے پہلے، خوشی، شادی، غم، رشتہ، منگنی، بیاہ، آپ اپنی زندگی کھانا بنانے لگے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کروں؟ یعنی اللہ کی طرف سے ایک برکت ڈل جاتی ہے اس کام میں، اور پھر وہ کام کبھی نافرمانی سے نہیں ہوتا۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ہی تھپڑ مارنے لگی ہوں، بسم اللہ ہی میں کسی کو کی غیبت کرنے لگی ہوں۔ تو مجھے وہ تفسیر کے کچھ پوائنٹ یاد آ گئے جو ہم نے 1 سال کی تفسیر کے شروع میں بسم اللہ کی تفسیر میں کیے تھے۔ تو آج صبح بھی میں سن رہی تھی تو اس میں تعوذ اور بسم اللہ کی تفسیر تھی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی بڑی یہ چیز ہے بسم اللہ کہ اگر میری آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو کسی کو ہمارے اندر کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا بسم اللہ، ایک ایمان والے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی اصل میں اس کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کیا کرنے گئے تھے؟ علاج کرنے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کسی کے اوپر کوئی اثر ہے یا انیوژل چیز ہے تو آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، بس یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے لفظ اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے الہ ہونے کو، اس کی وہ 6 صفات کو جو الہ کے لفظ میں آتی ہیں، تو آدھی بیماری تو انشاءاللہ وہیں ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں لفظ ہے ارقیکا، میں رقیہ کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ رقیہ ہے نا، اصل میں اس کو پھونکنے کو کہتے ہیں، بلو کرنا، انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ فیلنگ جو آتی ہے نا ساؤنڈ، یہ ہے رقیہ۔ اور یہ اس کا ایک بس سمپل طریقہ سے ہوتا ہے کہ بس کوئی بھی چیز ہے اس کو ہلکا سا بلو کر دینا۔ ہمارے ہاں اس کے جو مختلف طریقے ہیں پیچھے بات کر چکے ہیں، پانی پہ پینا اور لوگوں کے منہ پہ پھونکے مارنا یا بالکل اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک ہلکا سا فیلنگ لا کر تصور میں کر کے بس ایسا۔ اب یہ بھی نہیں کہ پوری بھوک اس کو پہنچے، پوری ہوا اس کو جائے۔ مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر تجھے دم کرتا ہوں، من کل شیء، ہر چیز سے۔ کون سی چیز؟ یوزی کا۔ امیجن کریں، بلکہ یہاں آپ سوچا کریں، جب یہ دعائیں پڑھیں تو سوچا کریں کیا کیا چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، کون سی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے ہم تو کہتے ہیں کھٹا کھا لیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے، برف کھا لیں تو ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے،
اور بہت زیادہ نٹس کھا لیں تو گرمی ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں ہر وہ چیز جس میں خیر ہے وہ بھی بندے کو تکلیف دیتی ہے. وہی کھانا آپ روز کھاتے ہیں تو آپ کو خیر ملتی ہے، اور وہی کھانے کا لقمہ بعض دفعہ آپ گلے کی بجائے آپ کے سانس کی نالی میں جاتا ہے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے. اچھو لگ جاتا ہے پانی پیتے ہوئے اور آپ کا سانس رکنے لگتا ہے. تو ہر چیز میں ایک ہی وقت میں خیر کا بھی پہلو ہوتا ہے اور شر کا بھی پہلو ہوتا ہے. جن سسٹر کو ہم دیکھنے گئے کل بھی ان کے گھر درس تھا، تو جب وہ پہلے دن میں تھی تو وہ بہت ایسے کراہ رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ان کو کچھ دیا، کہتی ڈاکٹرز منع کرتے ہیں. جو ان کی بیٹی نے بتایا کہ اب ہم ان کو اگر پانی کی ایک چمچ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ بھی ان کو تکلیف دیتی ہے، کہ وہ ان کے اندر نیچے نہیں جا رہی تو منہ میں ادھر کہیں کچھ کوئی جو پرابلم ہے تو وہ اس سے کر کے واپس آ جاتی ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ ہم تو گھٹا گھٹ گلاسوں کے گلاس پی جاتے ہیں، یہی پانی تکلیف دینے لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کس چیز میں خیر ڈالے کس چیز میں شر ڈالے. تو لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں من کل شیء یؤذی کا. فرش پہ آپ چلتے ہیں، آپ نے خود موزیک لگوایا، آپ نے خود اتنا خوبصورت سلپری فلور بنایا، اسی پہ پاؤں اٹکے گا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹنے کا ڈر ہے. وہی جوتے جو آپ کے میرے پاؤں کا تحفظ ہوتے ہیں، وہی جوتے بعض دفعہ ہمارے موچ کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہر چیز میں شر ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے ہمیں دے دی نا اس میں خیر دے. گاڑی آپ چلاتے ہیں، خیر ہے نا. اللہ نہ کرے اگر گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو وہ بندہ زیادہ انجرڈ ہوگا یا پیدل چلنے والے کو زیادہ خطرے ہیں. آپ امیجن کریں جتنی دنیا کی کوئی بڑی بلیسنگ یا نعمت ہے نا ہمارے پاس، اتنا ہی زیادہ اس کے خطرے زیادہ ہیں. مثلا گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو فائدہ ہے، لیکن حادثہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چوٹ لگے لیکن تھوڑی کم لگے. بات سمجھ گئے؟ لیکن اگر جہاز کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے جہاز کریش ہو تو آپ کی ہڈی بھی نہیں بچے گی. یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شر. پیدل چلنے والے تو بچ ہی جاتے ہیں، گاڑیوں اور ٹرینوں کے اندر بیٹھنے والے حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہر چیز کا شر. اولاد خیر ہے نا، اس میں بھی شر آ جاتا ہے. ہر نعمت زحمت بن جاتی ہے کب؟ جب وہ اللہ کے نام سے خالی ہوتی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر وقت انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے اور اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میرے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا، شر کا نہ بنا. حتیٰ کہ بارش خیر کی ذریعہ ہے نا. تو جب بارش بہت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ نفع والی بارش کرنا. پھر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، ایک جمعے کو صحابہ نے فرمائش کی تو اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، بہت ہی بارش ہوئی، بہت ہی بارش ہوئی، کہ اگلے جمعے کو پھر انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اب دعا کرے کہ بارش نہ آئے کیونکہ اب اس کی وجہ سے تمہارے گھر گرنے لگ گئے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے پھر وہ دعا کی کہ اللہ ہم پہ نہیں بلکہ ارد گرد کی وادیوں پہ برسا. تو زندگی میں ہر خیر کے اندر شر موجود ہے. پھر اسی طرح آگے فرمایا وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، ہر نفس کے شر سے. اب مجھے بتائیے کہ کس کس نفس کا شر ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو ہر انسان کا اپنا شر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے اوپر دو شیطان مسلط، ایک وہ ابلیس جو اوور آل ایک لیڈر ہے اور وہی اسائن کرتا ہے، وہ کامنلی ہر ایک کے اوپر ہے. دوسرا ہم سب کے اپنے ساتھ لگا ہوا ہمزاد، جس کو ہمزاد کہتے ہیں نا. ہر بندے کا ایک انڈیویجول شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. شیطان اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے. صحابہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر بھی شیطان ہے مسلط؟ کہا میرے اوپر بھی ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے اور وہ اب مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک کام اچھا کرتے ہیں نا تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر دوسرا اچھا کام کرنے کی انرجی آتی ہے. کیا ایسا ہے؟ آپ ایک دن کی کلاس لے لیں پورے دل کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، اگلی کلاس کے لیے انتظار لگ جائے گا، کب ہوگی، کیا ہوگا، کتنی دیر رہ گئی، کب نکلوں، ہے کہ نہیں؟ یہ انرجی جو ایک دن کی کلاس سے آپ کو ملی تھی نا، یہ اصل میں وہ فرشتے کی آپ سے خوش ہونے کی دلیل ہے. خوش ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بار بار یاد کراتا ہے جلدی کرو، اٹھ جاؤ، دیر ہو گئی ہے، دیر ہو رہی ہے، دیر نہ ہو، فٹافٹ کرو. کیونکہ آپ نے اچھی بات مانی. اللہ کے نبی نے بھی یہی بات فرمائی کہ جب ایک انسان، شیطان اس کو برے کام کا حکم دیتا ہے، اگر انسان اس کی بات مان کر ایک دن وہ برائی کر لیتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. تو شیطان جب خوش ہوتا ہے نا تو اس بندے کے اندر برائی کا دائیا پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگلی برائی بھی آسان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا شراب کے ہر گھونٹ میں سے ایک اور گھونٹ سر اٹھا کے کہتا ہے مجھے بھی پیو. ایک برائی کریں گے نا اگلی برائی خود ہی آسان ہو جائے گی. اسی طرح اچھا کام کریں گے تو فرشتہ دوست بنے گا، وہ اگلے دن خود ہی آپ کو فجر کے لیے اٹھا دے گا. تو میری آپ کی چوائس ہے کہ میں اپنے لیے نیکیاں آسان کرواؤں یا گناہ آسان کراؤں.
اگر ہم میں سے کسی کو بھی نیکی مشکل لگتی ہے نا تو یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ میرے اپنے نفس سے بچا. بھی تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں نا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اپنے نفس کے شر سے کتنی دعائیں جو اللہ کے نبی مانگتے تھے. کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس کو شروع کرتے اور اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ نعوذ بک من شرور انفسنا، کہ اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ انسان کا نفس بھی شرارت کرتا ہے؟ عائشہ ہاں. پھر آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم پناہ مانگتے شیطانوں اور جنوں سے، تو کہا کیا انسانوں میں بھی جن ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، وہ بلکہ جنوں کے شیطانوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے آپ کے لیے کیا بتاتی ہیں کہ ہم سب ان چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف فتنوں میں رکھا ہے. اور نفس کا شر جو ہے سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی راستے کھل جاتے ہیں. پھر دوسری چیز او عین حاسد، حسد والی نگاہ سے بچا. یہ بھی بہت ہی خوبصورت بات ہے جو ہم سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ذی نعمت محسود، کلو ہر ذی نعمت، نعمت والا، محسود حسد کیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے، جس کو کوئی نعمت زیادہ ملتی ہے نا اس سے حسد کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. حضرت یوسف کو خوبصورتی ملی، باپ کی محبت ملی، اعلی اخلاق ملا، بھائیوں کا حسد شروع ہو گیا. اور سب سے برا حسد علم کا حسد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدینہ کے بنی اسرائیلیوں کا حسد تھا اس کو تو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا کہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاڑتے تھے، آنکھوں سے کچھ لاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کو تھوڑا سا پزل کریں، آپ یہ کیا باتیں کرتے، کبھی رائے نہ کہتے، کبھی سوال الٹے سیدھے پوچھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حاسد کی نظر سے بچانے کے لیے آج جتنا ڈسپلے کلچر ہے، میں اس کو پھر کہوں گی کہ آج کا کلچر ڈسپلے کلچر ہے. نعمت اللہ کی بندوں کے پاس شروع سے تھی. ابو بکر کے پاس دولت بڑی تھی، عبد الرحمن کے پاس دولت بڑی تھی، اور خوبصورتی بھی بہت تھی لوگوں کے پاس، لیکن چونکہ ڈسپلے نہیں تھا نا تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا لوگوں کے پاس ہے کیا نہیں. آج بس کسی کو کڑوی نہ لگ جائے بات کہ آج اتنا ہے نہیں ہے جتنا دکھاتے ہیں. قرضوں کے بوجھ میں لدے ہوئے، چاہے قسطوں سے جان جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ پھر جب ہماری خوشیوں کے موقع اور ہمارا ڈسپلے آتا ہے اس دن بھی نظریں لگتی ہیں. میں پورے یقین اور شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آج مسلمانوں کی جو شادیاں ٹوٹتی ہیں نا، جو ڈائیورس ریشو ہے یا جو کرائسس ہے، اس کی بہت ساری اور وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ شادی پہ نظر لگ جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، رکاوٹ آتی ہے. اگر آپ خوش ہیں اس دن تو 10 لوگ ناراض ہو کے جاتے ہیں. آپ بڑے اپنے آپ میں خوش ہیں کہ آج نہیں، اگر بیٹے کی شادی پہ یہ نہیں کرنا تو کب کرنا ہے، تو کئی آہیں بھر کے بھی تو جاتے ہیں نا جو نہیں کر سکتے. آپ کی بیٹی کو ایسا سرخاب کبر مل گیا تو باقی بیٹیوں والے وہاں سے حسد والی نظروں سے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوئے. تو جتنا نعمتوں کو کور کریں، چھپائیں، اپنے تک رکھیں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اتنا ہی کافی ہے. جو نعمت اللہ نے دی اس کو بیان کرو، تحدیث نعمت کرو. اور وہ تحدیث نعمت دوسروں کو جلا کے نہیں ہوتی. کتنا چھچھور پانا ہے، اور آپ دیکھیے کتنا ایک بندے کا چھوٹا پانا ہے کہ دوسروں کو جلائے اور خوش ہو. دیکھیں گے میرے کپڑے تو پھر تو بس چپ ہی ہو جائیں گے، انگلی جو ہے دانتوں تلے ہی دب جائے گی. کیا دوسرے کو جلا کر خوش ہونا ہے؟ کوئی دیکھے ذرا، ابھی نہیں بتانا، اینڈ پہ دکھائیں گے سب کو. اصل میں جب نعمتوں کو ہم دکھاتے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ نعمت ہے دیکھو، ہم کہتے ذرا ان کی بھی دیکھو، چپ ہو گئی تھی، آگے سے بول ہی نہیں سکی، آنکھیں ہی کھل گئیں. تو ہم خود کہتے ہیں آؤ ہم پہ حسد کرو. ریئلی ایک ہے آپ کا اپنے رب کی نعمتوں کو لینا دینا. اللہ نے بچے دیے، گھر دیے، مال دیے، انجوائے کرے، کھائے پیے، لیکن وہ بڑوں کی ایک بات آج ہم نے بھلائی اور اس کی وجہ سے اس کے کتنے فتنے آگے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. سنی بھی یہ بات آپ لوگوں نے؟ پہلے دور میں یہ لوگ کہتے تھے، یہ بستر پہ جا کے تو آپ کو یاد آ جاتی ہوگی، لیکن ہمیں آج پورے لائف سٹائل میں یہ چیز نہیں ملتی. چادریں تو ہماری کہاں سے کٹی ہوئی ہیں، ہمارے تو پاؤں کیا، ہمارے تو آدھے آدھے جسم باہر ہیں ان چادروں سے. پلے نہیں تھے اللہ تے کر دی میلا میلا. مرتے ہیں تو کوئی دولت تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، قرضے چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن باہر ہمارے نام کتنی بڑی پلیٹ لگی ہوئی ہے، کسرے فلاں اور بیتے گلے بیت اور بیتے گل. تو یہ ساری چیزیں حسد کو پروموٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر اس کے بعد اللہ یشفی کا، اللہ تجھے شفا دے. کتنا پیارا سا لفظ ہے، چھوٹی سی بات ہے، بس اللہ آپ کو شفا دے دے. بسم اللہ یرقیکا، میں اللہ کے نام پر تجھے دم کرتی ہوں. پچھلی دعا کو اگر آپ اس سے ریلیٹ کریں نا تو ہم نے دیکھا تھا تقریباً 13-14 نام تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی نیمز اور ایٹریبیوٹس.
اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں نا تو صرف ایک ہی نام ہے. بالکل مجھے قل اعوذ برب الناس اور فلق کا تقابل دکھ رہا ہے. ادھر 3 صفات اللہ کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اللہ الہ، پھر مالک اور پھر رب. جبکہ سورۃ فلق میں کیا، قل اعوذ برب الفلق، بس ایک نام ہے اللہ کا، اور اس کے بعد 3 چیزوں سے پناہ لی ہوئی ہے. تو یہ قرآن کا حسن ہے. اللہ کا ایک نام بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اصلی نام ہے نا وہ اللہ ہی ہے، جس سے پھر باقی سارے نام آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو اردو میں پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا مانگا ہم نے، اس میں تو کوئی مشکل لفظ بھی نہیں تھے اور اس میں تو کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہمیں دکھی. لیکن اللہ کے نام کے ساتھ یہ سمپل سی دعا مانگنا بھی بعض دفعہ انسان کو بہت بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب شعور کے ساتھ سب مل کے مانگتے ہیں. میں بھی بولتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اب آپ اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے نا ساتھی، ان کی نیت کریں، ان کو تصور میں لائیں اور ان کے لیے یہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ ان کے لیے مانگیں، یہ ان کے لیے مانگے، آپ ایک دوسرے کے لیے یہ دعا اونچی بات سے مانگیں. اور کیا پتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کئی بیماریاں دور ہو جائیں. مانگیے. شاباش. کچھ افاقہ محسوس ہو رہا ہے ایک دوسرے کی بھوکوں سے؟ الحمدللہ. دیکھیے آسان سا علاج ہے نا، تو اپنے لیے بھی مانگ سکتے. اپنے لیے چلیے ایک دفعہ مانگے، خود اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. آپ کو پتا نا، اپنی نیت کر کے اونچی آواز سے پڑھیں. چلیے الحمدللہ اتنے کافی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک کی دعا کرواؤں تاکہ آپ یاد کریں. یہ پچھلی 9 دعائیں یاد ہو گئی ہیں، 8 آج 9ویں کی ہے نا. اور جب بیچ میں ویکنڈ آتا ہے تو اس میں ساری دعاؤں کو بیچ سے ریوائز کیا کریں. آج دیکھیں نا ہماری 9 ہو گئی ہیں، اور میں ابھی دیکھ کے آپ کو بتاتی 2 رہ گئی ہیں صرف اس چیپٹر کی. 11 ٹوٹل ہے. اس کے بعد نظر بد شروع ہو جائے گی نا. الحمدللہ. چلیے جی یہاں پہ یہ تو پورا ہوا. جی سوال ہے کوئی؟ پوچھیے. اپنے آپ کو پڑھنا تو پھر عقیقہ کے خود کو ہی کہہ لیں میں تجھ کو کرتی ہوں. ہاں جی ایسے ہی پڑھ لیں. میں بات سمجھ گئی نا. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے لیے کرنا ہو تو کیا ہم لفظ بدلیں گے؟ اب ہر ایک کو تو نہیں پتا نا، کا معنی تو اور میرا معنی یا ہے. تو بہتر ہے آپ اس کو اپنے آپ کو کہ فلاں میں تجھے دم کرتی ہوں. اور ہمارے اسلاف ایسے ہی کرتے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے. بندہ جس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں اس کے تصور میں پھونک سکتے ہیں. جی یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے کوئی شخص، جیسے آپ کے بچے ہیں وٹ ایور کوئی، تو بس دعا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں بابا جی نے پھونک مارنی. آج تو میں نے دیکھا ہے، سنا ہے بلکہ دیکھا نہیں ہے، کہ لوگ ٹی وی سے پھونکے مرواتے ہیں، فون کر کر کے لوگوں سے، بزرگوں کو کہتے ہیں، پھر وہ پھونک مارتے ہیں، پھر وہ استخارے کرتے ہیں. تو یہ دعا ایک بڑا زندہ تعلق ہے. آپ اپنی فیلنگز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فلاں کو اپنی حفاظت میں دے دے. اب وہ اس تک پھونک گئی نہیں گئی، آپ کا تعلق چونکہ اللہ تعالیٰ سے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو آپ دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، اس تک بات جائے نہ جائے. دعا تو ہے ہی ہے نا، کچھ تو ملے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چلیے الحمدللہ.